عمر ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ تو بہرحال ازواج مطہرات نے جب مطالبہ کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو اچھا نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کیا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر یہ دنیا کا زیب و زینت چاہتی ہیں تو آئیں، جو جو چاہتی ہیں لیں اور چلی جائیں۔ اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں۔ لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والیوں کے لیے مِنْكُنَّ، تم میں سے اجرًا عظیمہ، بڑا ہی اجر رکھا ہے۔ آیتیں نازل ہوگی، مسئلے کا حل نکل آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ تھے انی ذاکر اللہ کی امرا فلا علیک اللہ تعجلی حتی تستعمری ابویک، اے عائشہ میں ایک معاملہ تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، تم اس پر جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم اپنے اماں ابا سے اس سے مشورہ نہ کر لینا۔ قالت وقد علم ان ابوی لم یکونا یأمرانی بفراق، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں جانتی ہوں اگرچہ میرے ماں باپ مجھے جدائی کا کوئی مشورہ نہیں دیں گے۔ قالت ثم قال ان اللہ جل ثناؤہ قال فقلت ففي امي هذا استعملي ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره، اللہ کے نبی مجھے اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں عائشہ یہ چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے رسول اللہ کا ساتھ ملے، مجھے آخرت کا گھر ملے، مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ساری ازواج مطہرات نے یہی کیا۔ تو بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مالی مسائل پہلے بھی تھے، یہ کو آج نہیں ہے۔